فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی بنیامین جو ان کا بھائی تھا اس کے سامان سے پہلے باقی لوگوں کے سامان کی. ڈائریکٹ ادھر سے شروع کرتے ہیں تو پھر بھی ڈسکلوز ہو سکتی ہے یہ چیز کہ تو پورا پلان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے باقی چیک کرو نا، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ اس کو ہم نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. قبل وعاء اخیہ، ان کے بھائی کے ساز و سامان کی تلاشی سے پہلے باقیوں کی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور اس کے بعد انہوں نے آخر کار وہ پیالہ ریٹریو کر ہی لیا ان کے بھائی بنیامین کے سامان میں سے. کذالک کدنا لیوسف، یہ وہ تدبیر ہے جو ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تدبیر اگر بخاری شریف میں آئی ہوتی نا تو منکرین احادیث کے ہاتھ میں اتنا بڑا کوڑا آ جاتا کہ دیکھو یار، پیغمبر کا کریکٹر اتنا اعلیٰ درجے کا، پیغمبر اس قسم کا دھوکہ دے گا. 100 طریقے ہو سکتے تھے اس کو روکنے کے، اس طریقے سے دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو روکا. لیکن چونکہ یہ واقعہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، قرآن کا وہ انکار نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی تعویل کریں گے جس طریقے سے میں نے کی. تو یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے کلیریفائی کرتا ہوں، مقصد کوئی قرآن پاک کی توہین کرنا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مبارک ہستی نے ہمیں قرآن دیا اسی نے سنت اور حدیث بھی ہمیں دی. تو جو احادیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کا مذاق صرف اس وجہ سے اڑانا کہ وہ حدیث کے اندر آ گئی ہے بات، اور اس قسم کے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ اس میں توہین کا پہلو ہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا. صرف یوسف علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا جاتا پھر بھی یہ کوئی راستہ نکال لیتے کہ یوسف علیہ السلام کا ذاتی اجتہاد تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سکھایا کہ ایسے کرو. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا وہاں جو بادشاہ کا قانون تھا اس میں کہ وہ یوں اپنے بھائی کو روک سکتے، سوائے اس طریقے کے کہ جو انہوں نے اختیار کیا. اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا نظام کیسا تھا. اتنی بڑی پوسٹ کا بندہ بھی ایک فارنر کے ساتھ اس زمانے میں، جبکہ ایک سمجھ لیں ملوکیت تھی، کنگ شپ تھی، زیادتی والا کام نہیں کر سکتا تھا. اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سویلائزیشن کیوں اتنی سکسیسفل چل رہی تھی عدل کے نظام کے اوپر. جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر عدل کے نہیں چل سکتا. وہ اپنے تمام گمراہ کن عقائد اور نظریات کے باوجود عدل کو اسٹیبلش کیے ہوئے تھے. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جو اتنے قریبی ہیں بادشاہ وقت کے، مین پوسٹ کے اوپر ہیں، وہ بھی نہیں کسی کو ناحق روک سکتے تھے جب تک کہ وہ یہ طریقہ، تدبیر، تقیہ، توریہ، جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کریں، اختیار نہ کرتے. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کوئی کرنا چاہتا تو کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتا، لیکن ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو انہوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر تو اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک واضح اشارہ کیا ہے کہ کوئی کتنا بھی سمجھدار بن جائے، کتنا ہی کوئی مضبوط قانون بنا لے، بہرحال علم کی بنیاد پر کسی معاملے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس قانون میں جو سکم بھی کوئی موجود نہیں ہے اس کے باوجود اپنے حق میں اسے استعمال کریں اپنے علم کی برکت سے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے.
دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص حرف آخر نہیں ہے. دیکھیں لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ جو خیال صحابہ اکرام کو تابعین کو نہیں آیا وہ اللہ تعالیٰ امام بخاری امام مسلم کے دماغ میں ڈالے گا اور وہ سنت کے ریکارڈ کو ریٹن شکل میں لے کے آئیں گے, احادیث کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا. اس کے بعد آپ دیکھیں جو امام بخاری امام مسلم کے دماغ میں چیز نہیں آئی, آج کے زمانے کے لوگوں کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے احادیث کے نمبر کر دیے اور بخاری مسلم کو سٹینڈرائز کر دیا باقی حدیث کی کتابوں کو, کہ دنیا میں کہیں کوئی حدیث ڈھونڈے, چاہے وہ 3 جلدوں میں پرنٹ ہو, 1 جلد میں پرنٹ ہو, چاہے وہ شرح کے ساتھ 30 جلدوں میں پرنٹ ہو, حدیث کی سٹینڈرائز نمبرنگ ہو جائے, ڈائریکٹ نمبر کے اوپر حدیث مل جائے. تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجھائی نا. ایون قرآن کی آیات کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام صرف آیت کی کمپلیشن کا نشان بتاتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ آیت درود کون سی آیت نمبر ہے, وہ یہ تو بتا دیں گے کہ سورۃ الاحزاب میں ہے. آیت نمبر 56 نہیں وہ بتا سکتے جب تک کہ وہ گن نہ لے, کیونکہ بیچ میں آتی ہے نا, سٹارٹ میں ہو تو بندہ بتا بھی لیتا ہے. آیت کی نشانیاں ضرور تھی, آیت ان کا مطلب ہی نشانی ہے, نمبرنگ نہیں تھی, اور آیات کی تعداد بھی پتا تھی. جس طرح ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, قرآن میں 30 آیات کی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے نجات دلوا دے گی, اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورۃ الملک کی آیات 30 تھیں, نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی, نشانیاں تھیں, بعد میں نمبرنگ کی گئی. تو یہ کل یوم ہوا فی شان, یہ اللہ تعالی ہر روز نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا. دیکھیں صدیوں سے سیب ٹوٹ کے زمین پہ گر رہے تھے, یہ نیوٹن کو آئیڈیا آیا کہ اس نے گریویٹیشنل فورس دریافت کی, اور آج دیکھیں انسان چاند پہ پہنچ گیا. یہ ساری کی ساری کیلکولیشن, کتنی اسکیپ ویلاسٹی چاہیے زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے, یہ پوری کی پوری چیزیں میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ ہوئی ہیں, تب اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے, اور سب سے اوپر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے, چاہے وہ سائنس کا علم ہو, دین کا علم ہو, دین میں جدت کا علم ہو. اور یہ اتنی بیسک نیڈ ہے کہ سنن ابی داؤد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے کنارے پہ ایک شخص ایسا ضرور پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. دین تو مکمل ہو چکا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہر 100 سال میں دین کی تعلیمات کے اندر اتنا کچھ گڑبڑ کر دیا جاتا ہے کہ اگلے زمانوں میں تو پیغمبر آیا کرتے تھے, اب ختم نبوت کی وجہ سے پیغمبر تو نہیں آئیں گے, لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے مجددین اٹھیں گے, جو ہر زمانے میں جو گرد و غبار لوگوں نے دین کے اوپر ڈال کے اس کے چہرے کو مسخ کیا ہوگا اسے ہٹائیں گے. پہلی صدی میں دیکھ لیں اتنا بڑا شخص پیدا ہوا ہے, کسی نے سوچا تھا کہ اتنے خرابی والے پولیٹیکل سسٹم میں, اسی سسٹم میں سے حادثاتی طور پہ عمر بن عبدالعزیز اوپر آ جائیں گے. انبلیویبل چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے بندے کو اٹھایا. تو اس طریقے سے مجدین پیدا ہوتے رہیں گے, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا آتا رہے گا جو یہ چیزیں بتاتا رہے گا کہ بھائی اس میں یوں نہیں, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, یوں کر لیا جائے. اب دیکھیں کاش پرنٹنگ پریس کسی مسلمان نے بنایا ہوتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسلمان اتنی نیکیاں نہ کماتا جتنا وہ پرنٹنگ پریس والا کماتا. اس کی نیکیوں کا تو حساب رکھنا ہی ناممکن ہو جاتا. آج بھی دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہوتے ہیں, اس کے تراجم پرنٹ ہوتے ہیں, احادیث کی کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں. ایک ایک حرف کے اوپر اسے کیا کیا نیکی ملنی تھی. آپ کا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے
جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا. اب اس کے بعد جتنی مشینیں بن رہی ہو تو بن رہی ہے نا, آئیڈیا تو ایک بندے کو آیا نا. اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھی جانے والی نیکیوں کا حساب کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں لگا سکتا تھا. اب بھائیوں کو موقع مل گیا, انہوں نے تو کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی عزت تو بچائیں نا. چوری کی ہمارے بھائی نے, اب انہیں تو نہیں پتا, اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا, یہ تو بزرگ ہی دلوں کا حال جانتے ہیں نا. جو بزرگوں کے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو کہانی کرائی گئی, وہ ابن کثیر نے بھی یہ کہانی لکھی ہے البدایہ میں, کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک, یہ صحابی کے ناک میں بیٹھنے والی دھول, اور یہ سارا کچھ. تو اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں پہ تو غوثوں کے غوث ہیں, ڈبل صاحب ہیں, یوسف علیہ السلام کے بھی اور یعقوب علیہ السلام کے. اس سے بڑھ کر یعقوب علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں, بیگوٹن سن ہیں. انہیں تو نہیں پتا چلا